السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وقد قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. گزشتہ خطبات جمعہ کے اندر صحابہ کرام کے حوالے سے میں نے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کی تھی. وہ پوری کی پوری ایک سیریز اور ایک موضوع تھا جو باتیں میں بیان کرنا چاہتا تھا وہ الحمدللہ آپ کے سامنے بیان کر دی گئی ہیں. تو آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع اصل میں اس سے پہلے ایک کتاب سے موضوعات کو بیان کرنا شروع کیا ہوا تھا. تو آج پھر اسی کتاب یعنی کہ ریاض الصالحین سے ایک نیا موضوع ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. اور اس کے بعد پھر ایک اور سیریز ہمارا شروع کرنے کا ارادہ ہے، لیکن ابھی میں اس کے اوپر کام کر رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں کہ اس کو کس طرح بیان کیا جا سکتا ہے. تو انشاءاللہ آئندہ پھر میں آپ کے سامنے وہ رکھوں گا کہ اسے کس طرح بیان کرنا ہے. آج کا خطبہ جمعہ کا جو موضوع ہے وہ ہے باب علامات حب اللہ تعالی للعبد والحث على التخلق بها والسعي في تحصيلها. کہ آج کے خطبہ جمعہ کے اندر یہ بیان کیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کی علامات کیا ہیں، یعنی کون سی چیزیں ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہے، یا بندہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے. اور ان اسباب اور وسائل کو ہم نے کس طرح حاصل کرنا ہے. تو اس حوالے سے سب سے پہلے قرآن کریم کی سورہ بقرہ تیسرے پارے کی ایک آیت آپ کے سامنے رکھی گئی ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو اور یہ چاہتے ہو کہ اللہ بھی تم سے محبت کرے تو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ فاتبعونی، تم میری پیروی کرو اور میری اتباع کرو. تو گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اتباع اور آپ کے احکامات کو ماننا اور جس بات سے آپ نے منع کیا ہے اس سے رک جانا، یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا ذریعہ ہے. اور اصل میں یہ ایک دعوے کی دلیل بھی ہے. دعویٰ کیا ہے؟ دعویٰ یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، تو یہ ہمارا دعویٰ ہے. اس کی دلیل کیا ہوگی؟ دلیل کے طور پہ ہم کیا پیش کر سکتے ہیں؟ یعنی اگر اللہ تعالیٰ ہمیں کہے کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو یا میرے رسول سے محبت کرتے ہو
تو اس دعوے کی دلیل کے طور پہ تمہارے پاس کیا چیز موجود ہے؟ تو ہم کہیں گے کہ اے اللہ ہم تیرے نبی کی اتباع کرتے ہیں، ہم تیرے نبی کی پیروی کرتے ہیں۔ تو اور پھر جب یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ ہم واقعتاً اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں اور اس دعوے کی دلیل بھی ہمارے پاس موجود ہوگی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یحببکم اللہ، پھر تم اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے بن جاؤ۔ یعنی جب تم اللہ کے محب بن جاؤ گے اور اللہ کے رسول کے مطیع اور فرما بردار بن جاؤ گے تو یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنا شروع کر دے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اتباع رسول جو ہے وہ بڑی اہم چیز ہے جس کے اوپر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ابھی کچھ دنوں کے بعد ایک نیا سلسلہ آپ کو پتہ شروع ہو جانا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول سے محبت کون زیادہ کرتا ہے، اور اس میں عجیب و غریب قسم کی باتیں بھی کہی جائیں گی۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا ان چیزوں سے اختلاف یہ ہے، یا آپ سمجھیں کہ اس میں ہمارا نقطۂ نظر یہ ہے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں محبت ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی اتباع کے اوپر بھی ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ یہ بات ہو نہیں سکتی کہ بھئی ہم کہیں ہمیں محبت تو بہت زیادہ ہے لیکن ہم بات نہیں مان سکتے، اور ہمارے وہ دوست اور احباب جو عام طور پہ ہمیں یہ تانا دیتے ہیں اور ہم سے ان کو یہ اختلاف ہے، بلکہ انہیں ہم سے یہ شکوہ ہے کہ ہمیں اللہ کے رسول سے محبت نہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ آپ گستاخ بھی کیا دیتے ہیں وہ کھانا کہ کسی مسلمان کے لیے اللہ کے رسول کا گستاخ ہونا، یہ اس سے بڑی گالی اس کے لیے کوئی نہیں کہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والا ہے اور اپنی نجات کا ذریعہ اس بات کو سمجھتا ہے کہ میں اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں اور آپ کی پیروی اور اتباع کرتا ہوں، اس کو یہ کہا جائے کہ تم اللہ کے رسول سے محبت نہیں کرتے۔ لیکن بات ہمارا نقطۂ نظر یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں تو پھر ہمیں اللہ کے رسول کی اتباع بھی کرنی چاہیے، پیروی بھی کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح زندگی گزاری ہے ہمیں اس طرح اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ کے رسول نے نماز کس طرح پڑھی ہے نماز اس طرح پڑھنی چاہیے۔ عجیب تماشا یہ ہے کہ مطلب بیک وقت جو ہے نا وہ دو کام ایسے کیے جاتے ہیں کہ جن کے اندر تضاد موجود ہے۔ جب بات یہ آتی ہے نا جشن منانے کی اور اس طرح کے کام کرنے کی تو کہا یہ جاتا ہے کہ دیکھیں جی ہم اللہ کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں اور سوائے انگریز کے جہاں میں ساری خوشیاں منا رہے ہیں، اور جب یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول نماز کے اندر رفع الیدین کرتے تھے، آپ فاتحہ پڑھتے تھے، آپ یہ کرتے تھے، تو آپ وہ آگے سے بلے گئے وہ کہتے ہیں دیکھیں جی ہم اصل میں فلانے کی جو پیروی کرتے ہیں تو ہم نے اس کی بات اللہ کے بندے یہ کیسی بات ہے؟ یعنی ایک طرف آپ کہتے ہو کہ ہم اللہ کے رسول کی سب سے زیادہ محبت کرنے والے، دوسری طرف جب آپ کو اللہ کے رسول کی سنت دکھائی جاتی ہے، آپ کا طریقہ بتایا جاتا ہے تو آپ پھر کسی اور کا نام لینا شروع کر دیتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ کا جو محبت کا دعویٰ ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ کے دل کے اندر محبت نہیں ہے، اور محبت کا تو کوئی پیمانہ کسی کو نہیں پتا نا کہ کیا محبت کس کے دل کے اندر ہے کہ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے میں کہوں کہ میں سب سے بڑا محب رسول ہوں، ہو سکتا ہے کوئی اور بندہ کہ جی ہم سب سے بڑے محب رسول ہیں، ہو سکتا ہے کہ ہمارے دل کے اندر محبت زیادہ ہو اور ہو سکتا ہے کہ تمہارے دل کے اندر محبت زیادہ ہو، لیکن جو چیز نظر آنے والی ہے وہ محبت نہیں ہے، وہ اتباع ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے، وہ ہماری چال ڈال ہے۔ اس سے پتہ چلے گا کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرنے والے ہیں، اور ہمارا جو منہج حیات ہے اور ہمارا جو رہن سہن کا طریقہ ہے اس سے پتہ چلے گا کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ کسی اور کی بات کو ترجیح دیتے ہیں یا نہیں دیتے۔ خیر یہ پہلی بات یہ تھی کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا ضروری ہے، اور آپ حیران اس بات سے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کے لیے بھی معیار کس کو قرار دیا ہے؟ اللہ کے رسول کی اتباع کو حالانکہ اللہ کی بات ماننا بھی ضروری ہے، اور قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ یہ بات موجود ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ لیکن مسئلہ پتہ کیا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی جو ذات ہے وہ تو ہماری نظروں سے اوجھل ہے، ہم تو اس کو دیکھ نہیں سکتے، ہمارے اندر یہ استطاعت نہیں ہے کہ ہم دیکھ سکیں۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نمائندوں کے طور پہ انبیاء کو بھیجا ہے جو انسانوں میں سے ہی ہیں، اور اگر آپ کہیں کہ وہ انسانوں جیسے ہی ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مقام و مرتبے میں انسان ان کی طرح کے، مراد یہ ہے کہ جو جس طرح انسان رہتے ہیں اس طرح
وہ بھی رہتے ہیں. جس طرح باقی انسانوں کو اللہ نے پیدا کیا اس طرح اپنے انبیاء کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے. تو اس لیے بھیجا ہے تاکہ کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ دیکھو ہم کیسے چل سکتے ہیں کہ جو نبی ہمارے پاس بھیجا گیا ہے وہ اس کو تو ہماری جیسی ضروریات ہی نہیں, اس کو تو ہمارے جیسی پریشانیاں ہی لاحق نہیں ہوتی, اس کی تو ہمارے جیسے مسائل ہی نہیں ہیں. تو دیکھیں نبی کے لیے تو یہ چیزیں بڑی آسان تھی, تو ہمارے لیے تو بہت مشکل ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جب قریش کو یہ کہا تھا, کہ جب عرب کو یہ کہا تھا, اور امت محمدیہ کو بھی جب یہ کہا, اور بلکہ تمام امتوں کو کہا وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومی, کہ ہم جب بھی کسی رسول کو بھیجتے ہیں تو انہی میں سے بھیجتے ہیں, وہ انہی کی بولی بولنے والا ہوتا ہے. اور جگہ جگہ پہ فرمایا کہ ہم رسولوں کو وہیں سے ان کا انتخاب کرتے ہیں, تاکہ یہ جو اتباع اور پیروی ہے اور جو اصل میں محبت کی دلیل ہے, محبت کے دعوے کی دلیل ہے, اس کے اندر ہمیں کسی قسم کی جو ہے نا وہ ہمارے لیے عذر نہ ہو کہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے. اچھا یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے, اور اللہ کے رسول سے بھی محبت کرنا اور آپ کی اتباع اور پیروی کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے. لیکن فرض کریں اگر کوئی اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں کرتا تو پھر کیا ہوگا؟ یعنی ایک بات تو یہ نا کہ اگر ہم اللہ سے محبت کریں گے اور اللہ کے رسول سے محبت کریں گے اور ان کی پیروی کریں گے اور ان کی اتباع کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے گا, ہمارے گناہوں کو بخش دے گا. تو کوئی ایسا بدبخت بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہ کرتا ہو, آپ کی پیروی نہ کرتا ہو, آپ کے لیے اپنی جان قربان کرنے کا جذبہ نہ رکھتا ہو, تو اس کے حوالے سے کیا بات ہے؟ تو اس حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ کی ایک وعید موجود ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونه, کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, اگر کبھی شیطان تمہارے دل کے اندر یہ بات ڈال دے کہ ہم اس دین سے پھر جاتے ہیں اور دین تو ہماری وجہ سے کھڑا ہوا ہے. دیکھو ہماری وجہ سے دین جو ہے نا, اللہ تعالیٰ نے دین کو, تو دین تو گویا کہ ہمارے سہارے پہ کھڑا ہوا ہے. ہم نہ ہوتے تو فلاں جگہ پہ دین کیسے آ سکتا تھا, ہم نہ ہو تو مسئلیں کیسے چل سکتی ہیں, ہم نہ ہو تو یہ دین کا سارا سلسلہ کیسے چل سکتا ہے. تو اگر کوئی دین سے پیچھے ہٹ جاتا ہے تو فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونه. اچھا یہاں پہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم اگر مجھ سے محبت نہ کرو تو میں ان لوگوں کو لے آؤں گا جو مجھ سے محبت کریں گے. اصل میں دین سے دستبردار ہو جانا, دین سے پیچھے ہٹ جانا, دین کی ذمہ داریوں سے جو ہے نا وہ ذمہ داریوں سے جان چھڑوانا, کنی کترانا, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں کیا آ گئی ہے, یا تو کمی آ گئی یا پھر سرے سے دل اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے خالی ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر اس طرح کی صورتحال اور کیفیت بن جائے گی تو میں ایسی قوم کو لے آؤں گا کہ جو فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونه. تو اللہ تعالیٰ پھر ایسی قوم کو لے آئے گا کہ جو اللہ سے محبت کریں گے اور اللہ ان سے محبت کرے گا. اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین, جو مومنوں کے لیے نرم ہوں گے اور کافروں کے لیے سخت ہوں گے. یہ بات بڑی اہم ہے. اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے ہونے کی یہ جو دعویٰ ہے, اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ انسان کے دل کے اندر مومنوں کے لیے نرمی موجود ہوتی اور کافروں کے لیے سختی موجود ہوتی. جیسے ہم نے یہ کہا نا کہ پیچھے اگر ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو ہمارے اندر اتباع رسول کا جذبہ ہونا چاہیے. تو اسی طرح یہاں پہ یہ بات ہے کہ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں تو ہمارے اندر ایک نشانی یہ ہے کہ آپس میں مومنوں کے لیے انسان کو کیا ہونا چاہیے, نرم ہونا چاہیے, اور کافروں کے لیے سخت ہونا چاہیے. وہ ہلکا یارہ تو ریشم کی طرح نرم, رنگ میں حق کو باطل ہو تو فولاد ہے مومن. لیکن ہمارے یہاں معاملہ اس کے برعکس ہے. ہم کافروں کے لیے ہمارے اندر نرمی موجود ہوتی ہے, لیکن اپنوں کے لیے سختی موجود ہوتی ہے. اور بڑی حیرانی ہوتی ہے, حالانکہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, بہت بڑی باتیں نہیں ہیں, لیکن باہر ملک یہ بھی قابل اطلاع رہی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے اندر نا مسجدوں کے اندر جو آنے والے لوگ ہیں وہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں آپ میں جھگڑی جاتے ہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں میں آپ نے یہ پنکھا نہیں چلایا, آپ نے وہ نہیں چلایا, آپ نے یہ بٹن کیوں نہیں دبایا, آپ نے وہ کیوں نہیں دبایا, آپ نے مسجد میں یہ کام کیوں نہیں کیا, آپ نے وہ کیوں نہیں کیا, یہ تو میری جگہ تھی, یہ تو اس کی جگہ تھی, یہاں میں بیٹھا ہوا تھا, وہاں تم بیٹھے ہوئے. یعنی ان تین باتوں کا کیا مطلب ہے؟ ان باتوں کا مطلب یہ ہے کہ ہم مظاہر کے اندر اور ظاہری چیزوں کے اندر الجھ کے رہیں. ہمارے اندر جو احساس کا جذبہ ہے اور احساس کا جو جذبہ ہے وہ ہمارے اندر سے ختم
ختم ہو گیا ہوا ہے، اور جو اللہ کو راضی کرنے والا جو ایلیمنٹ ہے نا وہ کم ہو گیا، اور دوسری چیزیں زیادہ ہو گئی ہیں، تاکہ آنے والا دیکھے کہ میں سب سے پہلے آگے بیٹھا ہوں، فلانے بندے کے لیے میری جگہ پہ بیٹھا کیوں ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اگر آگے جگہ چلیں گے تو آپ پیچھے بیٹھ جائیں، دھکے سے آگے گھس کے کیوں بیٹھنا ہے؟ تاکہ لوگ مجھے دیکھیں کہ میں پہلی صف میں بیٹھا ہوا ہوں۔ تو یعنی یہ چیزیں ہمارے اندر کیوں ہیں؟ یہ اس وجہ سے ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا جو ہمارے اندر تصور ہے نا وہ کمزور ہو جاتا ہے، ظاہری چیزیں جو ہے نا وہ ہمارے اوپر غالب آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر اس وجہ سے آپس میں ہم لڑنا جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو میں چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہوں، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ماشاءاللہ آدھا گھنٹہ اور گھنٹہ پہلے یہاں پہ مسجد میں آ کے لوگ بیٹھنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس میں بڑا صحیح بات یہ ہے کہ رش بھی آتا ہے اور فخر بھی ہوتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا یہ کسی ٹی وی کے سامنے بھی بیٹھ سکتے تھے، یہ کسی پان شاپ پہ بھی بیٹھ سکتے تھے، یہ کسی چائے پینے والی دکان پہ بھی بیٹھ سکتے تھے، یہ گاڑی کے اندر بیٹھ کے ریلیں جو ہے نا وہ ان کو سکرول بھی کر سکتے تھے، یہ اور بھی فضول کام کر سکتے تھے، لیکن الحمدللہ اللہ نے انہیں توفیق دی ہے کہ یہ یہاں مسجد میں آئے ہیں۔ لیکن دیکھیے کہ جس طرح ہمیں ان باتوں کے اوپر فخر ہوتا ہے، شیطان کو ان باتوں سے چڑ ہوتی ہے، تو پھر شیطان یہ کوشش کرتا ہے کہ چلو آپ یہ مسجد میں آگے ہیں نا تو ان کو ان باتوں پہ لڑا دو کہ لائٹ کیوں نہیں چلی جی، یہ کیوں نہیں ہوا جی، وہ کیوں نہیں ہوا جی، آپ میری جگہ پہ کیوں بیٹھ گئے، تم اس کی جگہ پہ کیوں بیٹھے ہو، تم آگے کیوں آئے ہو، تم پیچھے کیوں آئے ہو، میں تو یہاں بیٹھا ہوا تھا تم وہاں بیٹھے ہوئے۔ تو یعنی شیطان کیا چاہتا ہے؟ شیطان چاہتا ہے کہ باقیوں سے میں آن ہی نہیں دیتا، لیکن جو آ گئے ہیں ان کے اوپر بھی ذرا ان کو بھی جو ہے نا وہ جتنا میں خراب کر سکتا ہوں میں ان کو خراب کروں۔ تو میرے بھائیوں یہ ان کے اندر کیا چیز آنی چاہیے؟ اپنے اندر احسار پیدا کریں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنے کی کوشش کریں، ایک دوسرے کو آپ کو اگر لگتا ہے نا کہ کوئی بندہ مسجد میں آنے کی اس کو توفیق مل گئی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں پہلی صف میں آ کے بھول جاؤں، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ نے آپ کو پہلی صف میں آنے کی توفیق دی ہے نا، آپ اس کو کہیں کہ آپ آگے آ جانا پیچھے۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہ اگلی صف والے کو پیچھے ہٹنے کا وہ پہلی صف والے سے زیادہ ثواب ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ ثواب تو اللہ تعالیٰ نے دینا نا، ہمارے ہاں یہ عجیب و غریب قسم کے مسئلے پوچھے جاتے ہیں، وہ پہلی صف کے اندر بیٹھیں گے تو اتنا ثواب ہے اتنا ثواب ہے، میں اس کو بتاؤں گا میں اس کو بتاؤں گا۔ میں کہتا ہوں بھائی جان یہ کیلکولیشن اگر آپ دنیا کی نظر سے کریں گے نا تو آپ اس کو نہیں کر سکتے، اور اگر آپ اس کو اللہ پہ چھوڑ دیں گے تو اللہ تعالیٰ کو اس حساب میں غلطی نہیں لگتی۔ اللہ تعالیٰ کو جو ہے نا وہ اللہ کو کوئی چکمہ نہیں دے سکتا، مجھے اور آپ کو کوئی چکمہ دے سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے جو آخری صف میں بیٹھنے والا ہے اللہ کی نظر میں پہلی صف میں بیٹھنے والے سے بھی اس کی قدر زیادہ ہو، لیکن بات صرف یہ ہے کہ نیکیوں کے لیے کوشش اور محنت کرنی چاہیے۔ یہ ایک اضافی بات تھی جو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرنے والوں کی یہ ایک نشانی ہے کہ وہ مومنوں کے لیے نرم ہوتے ہیں اور کافروں کے لیے ان کے دل کے اندر سختی ہوتی ہے۔ اس کے بعد آگے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب، کہ جو میرے کسی بندے سے دشمنی پال لیتا ہے، جو میرے ولی سے دشمنی پال لیتا ہے، جو اللہ والے سے دشمنی پال لیتا ہے۔ اور یہ اللہ والا کون ہوتا ہے؟ اللہ والا کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ والا جو ہے نا وہ امام مسجد بھی ہو سکتا ہے، خطیب بھی ہو سکتا ہے، پہلی صف پہ بیٹھنے والا بھی ہو سکتا ہے، آخری صف پہ بیٹھنے والا بھی ہو سکتا ہے، تہجد گزار بھی ہو سکتا ہے، یعنی کوئی بھی نیکی کا کام کرنے والا وہ اللہ والا ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی اللہ والے سے دشمنی پال لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فقد آذنته بالحرب، تو میں پھر اسے اعلان جنگ کر دیتا ہوں اس کے ساتھ، اور میں اس کو کہتا ہوں کہ تم نے میرے بندے کے ساتھ دشمنی پالی ہے، تم نے میرے بندے کے ساتھ جو ہے نا وہ اعلان جنگ کرنے کی کوشش کی ہے، تو میں تمہاری دعوت مبارزت کو قبول کرتا ہوں اور میں تمہارے ساتھ جو ہے نا وہ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو محبت کرنا ہے یہ انسان کے پاس ایک بہت بڑا خزانہ ہے، اور اس محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ انسان کے لیے گویا دیگر انسانوں کو جنگ کا اعلان کر دیتا ہے۔ اور آگے روایت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اگر ہم قریب ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضته علیہ، کہ اگر آپ تم میرے قریب ہونا چاہتے ہو تو سب سے زیادہ فرائض کے اوپر توجہ، سب سے زیادہ فرائض کے اوپر۔ تو فرائض کیا ہے؟ فرائض ہے فجر کی نماز۔ نفل کیا ہے؟ نفل یہ ہے ساری رات جلسہ سننا۔ فرض کیا ہے؟ فجر کی نماز۔ ہو سکتا ہے آپ ساری رات جلسہ سنتے رہیں، ساری رات آپ نیکی کے کام کرتے رہیں، اور جب فرض کا ٹائم آئے اس وقت
اس وقت ہم نیند کی آغوش میں چلے جائیں۔ تو اگر ہم نیکی کرنا چاہتے ہیں، اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے زیادہ فرائض کے اوپر توجہ دیں، فرض نمازوں کے اوپر، فرض روزوں کے اوپر، یا تو جو بھی اللہ تعالیٰ نے فرائض ہمارے اوپر فرض کیے ہوئے ہیں ان کے اوپر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اور پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ بندہ فرائض کی جب پابندی کر لیتا ہے، پھر اس کے بعد وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ، کہ پھر اس کے بعد بندہ فرائض کے بعد جب نوافل پہ توجہ دینا شروع کر دیتا ہے تو میرے اتنا قریب آ جاتا ہے کہ مجھے بھی پھر اس سے پیار آنا شروع ہوتا ہے، میں اس سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہوں کہ میرا بندہ ہر وقت اس کا دل میرے ساتھ لگا ہوا ہے۔ اور فرمایا فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، جب میں بندے سے محبت کر دیتا ہوں تو پھر میں اس کے کان بن جاتا ہوں، پھر میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، پھر میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، جن ہاتھوں کے ساتھ وہ نیکی کے کام کرتا ہے۔ اور اس کے بعد اگر وہ مجھ سے کوئی سوال کرے تو میں اس کو رد نہیں کرتا، اس کی وجہ یہ کہ وہ میرا خاص بندہ بن جاتا ہے۔ کبھی کسی نے اپنے خاص بندے کو منع کیا؟ کوئی بندہ کوئی مثال آپ دے دیں، ساری دنیا کو موڑتے چلے جاؤ ختم ہو گیا، یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، جب اپنا بندہ آ جاتا ہے وہ کہتے ہیں آج آپ کے لیے نہیں یہ بات، وہ دوسروں کے لیے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب میرا کوئی بندہ خاص بن جاتا ہے میں ساری دنیا کو موڑوں گا، لیکن اس بندے کو میں نہیں موڑوں گا کیونکہ وہ میرا خاص بندہ ہے۔ وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اگر وہ مجھ سے سوال کرے تو میں اسے دیتا ہوں۔ وَلَئِن اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اور اگر وہ میری پناہ میں آنا چاہے تو میں اس کو پناہ میں بھی لے کے آتا ہوں۔ اس کے بعد فرمایا ایک اور روایت ہے، یہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی کی ہے، فرمایا اذا احب اللہ تعالی العبد نادى جبریل، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہے، اب آپ دیکھیں نا پیچھے ہم اللہ کے قریبی بندے بن چکے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب تم میرے قریبی بن جاؤ گے اور جب میں کسی بندے سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہوں تو پھر میں کیا کہتا ہوں، پھر میں جبریل کو بلاتا ہوں اور میں فرمان جاری کرتا ہوں ان اللہ تعالی یحب فلانا فاحببہ، کہ میں فلان سے محبت کرتا ہوں، جبریل تم بھی اس سے محبت کرنا شروع کر دو، اور پورے آسمان کے اندر یہ اعلان کر دو ان اللہ یحب فلانا فاحبہ، کہ فلان سے اللہ محبت کرتا ہے، تم سب بھی اس سے محبت کرنا شروع ہو جاؤ۔ فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ، پھر تمام زمین و آسمان والے اس سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ہم حیران ہوتے ہیں کہ یار وہ فلاں بندہ ہے، دنیا ان کی طرف کتنی امڑتی ہوئی آتی ہے۔ یہ پچھلے دنوں آپ نے ابھی یہ سوموار کے دن ہمارے ایک عالم دین، بہت بڑے ایک عالم دین تھے جن کا دینی مدرسہ بھی تھا، ان کا نام مولانا عتیق اللہ سلفی، اتنے سادہ مزاج آدمی تھے، اگر کسی جگہ پہ چلتے ہوں گے نا تو آپ کو پتہ نہیں چلنا کہ یہ اتنی بڑی شخصیت ہے، لیکن یہ ہے کہ جو ہی وہ بیمار ہوئے ہیں پورا پاکستان اور بلکہ پاکستان سے باہر بھی لوگ جو ہے ان کے لیے دعائیں کرنا شروع ہو گئے۔ پھر جب ان کی وفات ہوئی ہے تو ان کی وفات پہ آپ سمجھتے ایسے لگتا تھا پورے کا پورا پنجاب جو ہے وہ وہاں پہ ان کا جو ادارہ تھا، یا جو ستیانہ بنگلہ یہ جڑا والے کے قریب ایک شہر ہے، وہاں پہ ان کا ادارہ تھا مرکز دعوت سلفیہ، تو ایسے لگتا تھا پورے کا پورا پنجاب وہاں پہ آ گیا۔ تو لوگ پوچھتے تھے کہ یار اب وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ اللہ سے محبت کرنے والے لوگ، اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں کے اندر ڈال دیتا ہے کہ ان لوگوں سے ہم نے محبت کرنی ہے۔ اور آپ حیران ہیں، ہم بھی جب گئے ہیں تو ہم حیران ہو رہے تھے کہ مطلب 50 کلومیٹر پہلے، 80 کلومیٹر پہلے ہم یہ جو ٹول ٹیکس ہوتے ہیں یا اس طرح کی جگہ ہوتی، لوگ ہم سے پوچھیں کہ یار آج مولویوں کو کیا ہوگا، یہ سارے کدھر جا رہے ہیں؟ یعنی آپ حیران ہو کہ ابھی جنازہ 80 کلومیٹر دور ہے اور ٹول ٹیکس پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں تو وہ پوچھ رہے ہیں کہ یار آج مولوی سارے کدھر جا رہے ہیں؟ تو ہم وہاں سے اندازہ ہوا کہ یار کتنی کثرت کے ساتھ لوگ یہاں سے گزر رہے ہیں، کس کام کے لیے؟ ان کا جنازہ پڑھنے کے لیے۔ اور اصل میں جنازہ تو اسی لیے پڑھا جاتا ہے کہ میت کی مغفرت کی ہم نے دعائیں کرنی ہوتی ہیں، لیکن لوگ وہاں جا کے کیا کہہ رہے تھے، ہم اس وجہ سے آئے کہ شاید اس جنازہ کے پڑھنے کی وجہ سے اللہ ہماری مغفرت کرے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کا ایک منظر ہے، یہ وہ خوشی ہے جو اللہ تعالیٰ مومن بندے کو جنت سے پہلے اس دنیا کے اندر ہی دے دیتا ہے۔ لیکن اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ پہلے محبت والی چیزیں ہمارے اندر موجود ہونی چاہیے، ان کے اسباب اور وسائل کو ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد. یہ نا ایک مشہور روایت ہے، لیکن چلو میں آپ کے سامنے اس کو رکھتا ہوں. یہ بھی اس کا موضوع بھی چونکہ یہی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ نا ایک قافلہ بھیجا، ایک سریہ بھیجا، تو اس کے اندر ایک صاحب کی ذمہ داری لگائی کہ انہوں نے لوگوں کو نماز کروانی ہے، جماعت یہاں کی کروانی ہے. تو وہ ہر جماعت کے اندر قرات میں نا قل هو اللہ احد یعنی سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے. تو جب وہ لوگ لوٹے ہیں تو انہوں نے آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ جو آپ نے مانسر بھیجے تھے یہ تو ہر رکعت کے اندر قل هو اللہ احد قل هو اللہ احد سورہ اخلاص ہی پڑھی جاتے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ ذرا ان سے پوچھیں کہ یہ کس وجہ سے وہ یہ کام کس وجہ سے یہ کام کرتے تھے. بات آپ نے پوری سنی ہوئی ہے، میں آپ کو مختصر کر دیتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ لأنها صفت الرحمن فانا احب ان اقرأ بها. اصل میں سورہ اخلاص کے اندر اللہ تعالیٰ کا تعارف موجود ہے، تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب میں یہ سورت پڑھتا ہوں، کیونکہ اس کے اندر اللہ کا ذکر موجود ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی تعریف موجود ہے، اللہ کی صفات موجود ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بندے کو خوشخبری دے دو کہ اس کے اس عمل کی وجہ سے اخبروه ان اللہ تعالی یحبہ، کہ اس کے اس عمل کی وجہ سے اللہ بھی اس سے محبت کرنا شروع ہو گیا. تو دیکھیے یعنی دین کے جو کام ہے نا وہ اللہ کے لیے کرنا چاہیے. کوئی بھی ہم کام کرتے ہیں، چھوٹے سے چھوٹا کام ہو، دین کا کوئی کام ایسے چھوٹا ہوتا نہیں، لیکن ہم دین کے بڑے کاموں کی نسبت سے اس کو ہم چھوٹا کہتے ہیں. تو چھوٹے سے چھوٹا کام ہو، بڑا کام ہو، جیسا بھی کام ہو، اس کے اندر نیت کیا ہونی چاہیے؟ صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنا. اگر اللہ کو راضی کرنا مقصد نہ ہو، لوگوں کو متاثر کرنا مقصد ہو، لوگوں پہ اثر انداز ہونا مقصد ہو، تو دیکھیں ہماری یہ نمازیں، یہ جمعے، یہ سارے کے سارے سلسلے ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرنے کی اور ان کی پیروی اور اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اندر اللہ تعالیٰ یہ صلاحیتیں پیدا کر دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے محب بھی بن جائیں اور اللہ کے محبوب بھی بن جائیں. اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر گزیدہ بندوں میں سے بنا دے، ان اولیاء اللہ میں سے بنا دے جن کو اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر یہ خوشخبری دے دیتا ہے کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں. اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان پسندیدہ لوگوں میں سے بنا دے کہ جن کو کل قیامت والے دن بھی اللہ تعالیٰ یہ موقع اور یہ نعمت اس نعمت سے سرفراز فرمائے گا کہ نہ صرف اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرے گا بلکہ ان کو اپنا دیدار بھی کرے گا. اور آپ کو پتہ ہے کہ جنت کی سب سے بڑی نعمت کیا ہوگی؟ سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہوگا. یہ بات کسی اور موقع پہ میں نے بیان کی بھی ہوگی، ایسا ہو بھی جائے گی کہ جنت والوں کو سارے کے ساری نعمتیں دینے کے بعد جب جنتی ہر چیز کے لیے خوش ہو جائیں گے نا، ان کو مزید کسی چیز کی طلب نہیں رہے گی. پھر اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کروائے گا اور اللہ تعالیٰ بتائے گا کہ ابھی ایک ایسی نعمت ہے کہ جو اس سے پہلے تمہیں نہیں ملی. اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب نعمتوں کا حقدار بنائے. اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الجہاد والمجاہدین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الکفر والکافرین واذل النفاق والمنافقین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.